بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ نیک لوگوں کے خواب کا بیان، حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 2176۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کے اچھے خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک ہیں۔ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث مبارکہ 2177۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اس کو اچھا معلوم ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اپنے دوستوں سے بیان بھی کریں، اور جو اس کے سوا ایسا خواب دیکھے جو برا معلوم ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی اس کا ذکر نہ کرے کیونکہ پھر وہ اس کو نقصان دے گا۔ اچھے خواب اور خوشخبریاں ہیں۔ حدیث مبارکہ 2178۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں سے فقط مباشراتیں باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ مباشرات خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب۔ مباشرات یعنی خوشخبری اور بشارتیں ہیں۔ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حدیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح بخاری شریف 2179۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھ کو جاگتے میں بھی دیکھے گا اور شیطان میرا ہم شکل نہیں بن سکتا۔ حدیث مبارکہ 2180۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو تحقیق اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرے مشبہ نہیں ہو سکتا۔ دن کے خواب کے بیان، صحیح بخاری شریف 2181۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الحرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے جوئے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور پھر جب اٹھے تو ہنستے ہوئے اٹھے۔ ام حرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کس سبب سے آپ نے ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے چند لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مجھ کو دکھائے گئے، سمندر کے درمیان جہازوں پر سوار بادشاہوں کی طرح، یہ مثل بادشاہوں کے تختوں کے پر بیٹھے ہوئے۔ یہ شک اسحاق راوی کو ہوا ہے۔ ام الحرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ان لوگوں میں سے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی اور پھر سر رکھ کر سو گئے، پھر ہنستے ہوئے جاگے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا، میری امت کے چند لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کیے گئے، جیسا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلو میں سے ہو۔ چنانچہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پہلی اسلامی سمندر میں کشتی پر سوار ہوئی، اور سمندر سے نکلنے کے وقت اپنی سواری کی جانور سے گر کر فوت ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔